کو اپنا بنایا اور اس کے بعد اس نے لوگوں کے دل جیت لیے. وہاں کی جو ملٹری، وہاں کی آرمی تک کے کمانڈرز کی بیویوں نے اپنے گھر میں انوائٹ کیا. اس نے اسلام قبول کیا. اس لڑکی نے یہ یہودی ایجنٹ جو کہ ایران کے اندر گھس کر ہی ایران کی خبریں اسرائیل کو پہنچا رہی تھی، دراصل وہ ایک یہودی ایجنٹ اور جرنلسٹ تھی جس نے حجاب بھی پہنا، جس نے مسلم کا لباس پہن کر جھوٹا، جس نے لوگوں کے دل جھوٹ کے جیت کر اسرائیل کی ایجنٹ جرنلسٹ نے آ کر ایران والوں کے دل جیت کر ان کی خبریں اسرائیل کو دے کر انہی کے ملک میں ایران کے اندر اٹیک کروائے. ہوا کچھ یوں کہ جب اس لڑکی کا بھروسہ جو ہے وہ پتا چل گیا کہ یہ واقعی میں مسلم ہو گئی ہے اور یہ جو ہے وہ اب اس نے پراپر اسلام قبول کر لیا ہے، تو ایران والوں نے بھی اس کو قبول کر لیا. اس نے جا کر کمانڈروں کے گھر جا کر اس نے وہاں پر ان کی بیویوں سے انفارمیشن نکلوائی. لوگوں نے بتایا کہ اب تو یہ ہمارے ہی ملک میں رہتی ہے، اب تو یہ اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اس نے جا کر اسرائیل کو ساری خبریں دی اور اسی طرح اسرائیل کو سارے ایران کی جگہیں، ان کی جو سیکریٹ چیزیں وہ سب پتہ چل گئی اس یہودی جرنلسٹ کے ہاتھوں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی ہوا کہ ان کی نیوکلیئر جو سائٹس ہیں اس پہ حملے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے سائنٹسٹ کو مارا گیا. اور اس کے بعد جب کمانڈرز کو اس کی خبر پہنچی کہ یہ ہی کروا رہی ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ لڑکی فرار ہو گئی. یہ لڑکی کیتھلین اس کا نام ہے. یہ فرانس میں رہنے والی ایک جرنلسٹ تھی اور یہ ایران کے اندر گھس کر اس نے خبریں دینا شروع کر دی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایران میں نیوکلیئر سائٹس پہ اٹیک ہوئے اور اس کے بعد بہت سی جگہوں پہ اٹیک ہوئے. اور اسی لڑکی کی وجہ سے جب کمانڈرز کو پتا چلا کہ اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے تو انہوں نے جب اس کو گرفتار کرنا سوچا تو وہ لڑکی فرار ہو چکی تھی کسی اور ملک. جی ہاں ناظرین، انہی کے ملک میں یہ لڑکی بیس بدل کے، اپنا مذہب بدل کے، اپنی پہچان بدل کے جاسوس ایجنٹ بن کے اسرائیل کو خبریں دے رہی تھی اور ایران کو کانوں کان خبر نہیں تھی. جی ہاں، کیتھلین اس کا نام ہے اور اب یہ فرار ہے اور اب یہ کسی اور ملک فرار ہو چکی ہے. جی ہاں ناظرین، اب یہ بہت بڑی خبر جو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ دیکھو کس طرح دنیا میں دھوکہ ہو رہا ہے. آپ کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ کے ملک میں لوگ بیٹھ کر آپ ہی کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلتا. تو محتاط رہیں اپنے گھر میں اور اپنے ملک کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے.